خاندان کا آخری دور، ان کا خود اپنا گھرانا ان کا منافع۔ تو سید سے پوچھا تھا نا کہ اپنی سوانح حیات کے لیے بتائیے کہ میٹیریل کیا ہے، کہنے لگا میری سوانح حیات کیا، بچپن میں کبوتر اڑائے، جوانی آئی تو مجلسوں نے، بڑھاپا آیا تو گوبر کے بدوے لگ گئے، یہ ہے میری داستان حیات۔ لیکن اس ماحول میں غدر کے بعد یا وہ آزادی ہند کی جنگ کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی، ان میں وہی سر سید جو انگریز کی ایک عدالت میں ملازم تھا، جس کا ماضی یہ تھا، وہ ابھرتا ہے اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے آ گیا، اس کی مثال نہیں نظر آتی۔ اقبال کا ابتدائی ماحول، ابتدائی بچپن کی زندگی، یہاں کا ماحول، انگلستان جاتا ہے تو یہاں سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ہندوستان ہمارے کو سارے جہاں سے اچھا کہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص یہاں نہیں تھا جو یہاں کے مسلمانوں کی بھی بات کرتا۔ انگلستان میں جا کے ایک نیشنلسٹ اور پختہ نیشنلسٹ ہو جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ منطق سربت نہیں مانا، اور وہی اقبال اس نے پھر وہ انقلاب آفرین نیت دین ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہماری 1000 سالہ تاریخ کے اندر یہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے مذہب اور دین کو الگ کر کے کسی نے دکھایا ہو۔ یہ کون سی قوم تھی جس نے اقبال کو پیدا کیا؟ اس نے قوم نے تو اپنایا بھی نہیں تھا، اس کو مذاق کرتے تھے، اس کو قائد اعظم صاحب آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ، نیشنلسٹ تھرڈ، لاسٹ آئی ایم سوری۔ سن 25 تک یہ کچھ کہنے والا، ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں ناکام ہو کے، بد دل ہو کے انگلستان جا بیٹھا خلوت میں، ناکامی میں، وہاں سے جو پلٹ کے آیا ہے تو اب آپ دیکھیے، اور ان سے آ کے کہتا ہے کہ وطن کی بنیادوں کے اوپر قوم کا تصور باطل تصور ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک مستقل ساتھ الگ قوم ہے۔ کون سی قوم نے اسے پیدا کیا؟ یہ اس قسم کی قوموں کے اندر یہ اس قسم کے جو ہینس نابغہ مفکر پیدا ہوتے ہیں، وہ قوموں کے پیدا کردہ نہیں ہوتے، وہ حالات اور فضا کی تخلیق نہیں ہوتے۔ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں میں نے عرض کیا ہے نا کہ منطق ان کی کڑیاں نہیں بتا دیتا، لیکن پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ ضرور۔ میں اپنے آپ کو ان مشاہیر کے زمرے میں تو شامل کر نہیں سکتا، لیکن میری اپنی زندگی بھی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، میرا بچپن آپ کے سامنے ہے، کڑے ہوئے قدامت پرستی کے ماحول میں، شریعت اور طریقت دونوں کے اندر 30 سال گورنمنٹ کی نوکری کی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو میری اپنی زندگی گزشتہ 50 سال آپ نے بھی فرمایا، 40-50 سال جو زندگی ہے قرآن خالص کی، چھوٹا ہوں بڑی بات ہے یہ میں کروں گا، ہماری 1000 سالہ تاریخ میں قرآن خالص کے متعلق یہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں ملی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک جذباتی قوم میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں کوئی دانشور یا مفکر یا دینس کب پیدا ہوگا، یہ ایمرجنٹ ایوولوشن کی روح سے پیدا ہوتا ہے۔ ان حالات میں اگر میں مایوس ہوتا تو میری بیٹی میرے سامنے تو غالب کے الفاظ میں جواب موجود تھا کہ غم سے مرتا ہوں کہ دنیا میں نہیں اتنا کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، اور آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ لیکن جس کی نگاہ قرآن پہ ہو یا جسے قرآن نے روشنی عطا کی ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میرے سامنے میرا اپنا ایک مشن ہے قرآنی فکر کی نشر و اشاعت، جسے سن 38 سے بلکہ اس سے بہت پہلے سے مسلسل کیے چلا جا رہا ہوں۔
ادارہ موجود ہے طلوع اسلام کا، یہ فکر پھیل رہی ہے، میری توقعات سے کہیں زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ زندگی نے میری اب تک ایفا کی، ہمت رہی، یہ مشن تو جاری رہے گا، اور کئی تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔ حالات کا میں بنظر غائر مطالعہ کر رہا ہوں، ان میں سے جس تجویز کے لیے بھی حالات سازگار ہوئے اسے پھر لے کے میں اٹھوں گا، اسے پھر آگے چلاؤں گا، اور اگر بفرض محال یہ ہوا کہ وہ مزید کوئی اور چیز نہ بھی آ سکی، میں اتنا کچھ قرآن کے متعلق دے چلا ہوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرے بعد بھی جو آنے والے اگر ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ آرزو بیدار ہوئی، تو اتنا میٹیریل ان کے پاس ہوگا کہ وہ بڑی آسانی سے اگلے راستے کے لیے روشنی ان کو مل جائے گی۔ میں تو لگا چلا ڈھیر راکھ کا، میں بجھا چلا اپنے دل کو، لیکن بہت دنوں تک دبی دبائی یہ آگ ہے کارواں رہے گی۔ جب بھی کسی کا جی چاہے گا اس راکھ کو ذرا سا قرید کے دیکھے گا تو اس کے نیچے سے وہی شرر اور وہی چنگاریاں نکل آئیں گی، آگے چل پڑے گا۔ البتہ آنے والے کے لیے میں اس مقام پر، چونکہ اتفاق سے یہ موقع ہے اور شاید یہ بات آنے والے کے کان تک پہنچ جائے، ان سے میں یہ بات کہوں گا کہ میرے تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جو اسکیم بھی لے کے اٹھو، یہ سمجھ لو کہ تنہا تمہیں نے اس کو آخر تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی ساتھی مل جاتا ہے تو اس کا شکریہ، لیکن کسی کے بھروسے پر کوئی اسکیم لے کے نہ اٹھو۔ دوسری چیز میں اس سے یہ کہوں گا کہ کہیں باہر سے کوئی مالی امداد اپنی اسکیم کے لیے نہ دینا، پھر آپ آزادانہ اس اسکیم کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ خواہ نہ بھی لو کسی اور سے مالی امداد، اپنے معاملات کو بالکل صحیح ثابت رکھنا کہ کوئی گنجائش نہ ہو اس پر انگلی اٹھانے کی کسی کی۔ میری کامیابی کا راز یہ بھی ہے، چوموکھی لڑائی لڑ رہا ہوں 40 سال سے کم از کم، کون سا گوشہ ہے جہاں سے میری مخالفت نہیں ہوئی؟ سخت ترین مخالفت، حملوں تک کی بات آ گئی، اعتراضات پہ اعتراضات۔ اللہ کا شکر ہے کہ معاملات کے متعلق کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی میرے خلاف، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ایسے دوست جنہوں نے میری فکر سے ہم نوائی کی یا اس کو مفید پایا یا ساتھ چلے، ہو سکتا ہے کہ دیگر وجوہات کی بنا کے اوپر وہ زیادہ آگے نہ چل سکے ہوں، ایک بھی ایسا ان میں سے نہیں ہے جس نے یہ کہہ کے ساتھ چھوڑا ہو کہ یہاں بد معاملگی ہو رہی ہے۔ تو یہ میری تاکید ہے آنے والے کے لیے، کہیں سے مالی مدد نہ لے اور اپنے معاملات کو ایسا رکھے کہ اس میں کسی کے لیے انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طرف سے مخالفت اس کی ہوگی، اسے برداشت کرنا ہوگا بڑی استقامت سے۔ قرآن خالص کا پیش کرنا دنیا میں کچھ آسان کام نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط اولی یہ ہے قرآن خالص، اور قرآن خالص تک آپ آئیں گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس چھوڑنے کی ہمت ہو اور پھر قرآن کو ساتھ لے کے چلنے کے بعد جو مخالفت چاروں طرف سے اٹھے اسے نہایت استقامت اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت۔ اگر راستے میں اگر آپ اس کو چھوڑ گئے تو اس کا نتیجہ یہی نہیں ہوگا کہ آپ ناکام رہیں گے، لاکھوں افراد کہ جو اس کو اپنی آنکھوں میں سموئے ہوئے چل رہے ہیں وہ بھی وہاں دل برداشتہ ہو جائیں گے، اور معلوم نہیں آئندہ پھر کب اس قسم کی تحریک اٹھے۔ جس نے میرے بعد اس تحریک کو اپنانا ہے اسے میری ان گزارشات کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھیں کہ وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں پھر اس کا نام لے، ورنہ ایسا نہ کرے، قرآن بھی بدنام ہو جائے گا اور جو ساتھی جو ہے وہ بھی دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ تو بیٹی یہ چیز ہے، گھبراؤ نہیں، مایوس